کہتے ہیں وہ جن کے پاس بلاہٹ نہیں ہے، جس طرح کے حالات سے دور رہتے، کیا وہی خدا کے خادم ہیں؟ میں زیادہ تر ہوں. آگے محنتوں میں زیادہ، محنتوں میں زیادہ ہوں، قید میں زیادہ، قید میں بھی ان سے زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایکم 40 کوڑے کھائے. 5 بار کتنے کوڑے؟ ایکم 40 کوڑے. اب یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگے تھے؟ ایکم 40 ایک دفعہ، لیکن پالوس کو 5 دفعہ، اتنے 5 دفعہ لگے تھے. آپ نے جیزس کی مووی دیکھی ہے؟ اس میں ایک بار کوڑے لگنے سے کس طرح کی حالت بنتی ہے؟ جس نے 5 دفعہ کھائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ مطلب ایک دفعہ کوڑے کھانے سے اس طرح کی حالت ہوتی ہے، تو اس طرح کے اس نے 5 دفعہ کھائے تھے اپنی لائف میں، اپنی خدمت میں. اب سوچئے کہ یہ کس طرح کا خادم ہے. کیا یہ پتھر کا خادم ہے؟ پتھر کا بنا ہوا ہے؟ اس طرح کا گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسیح کے لیے برداشت اس کے اندر اتنی تھی تو بھی اس کا گواہ. کہتا ہے 5 بار ایکم 40 کوڑے کھائے یہودیوں سے. یسوع مسیح نے بھی یہودیوں سے کھائے، وہی کوڑے، وہی یہودی، اور 5 دفعہ. آگے 3 بار بیعت لگے. 3 بار بیعت لگے. یہ بیعت کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے. 3 بار اس کو بیعت لگے. ایک بار سنسار کیا گیا. ایک بار اس کو سنسار کیا گیا. سنسار کے بعد ڈیتھ ہی ہوتی ہے. یہ آخری سزا ہوتی ہے کہ مار کے پتھر. اور بائبل میں لکھا ہے وہ اسے مردہ سمجھ کر چلے گئے. پتھر مار کے مردہ سمجھ کے چلے گئے اور شاگرد آ گئے. وہ اس کو مردہ چھوڑ کے چلے گئے، پتھر مار کے مردہ سمجھ کے چلے گئے. شاگرد آئے، چاروں طرف کھڑے ہوئے، دائرہ بنا. آگے نہیں پتا کہ انہوں نے پریئر کی تھی، انہوں نے کس طرح خدا کی شکر گزاری کی، کس طرح روح القدس نے ان کے اندر بات ڈالی، کیا خیال ان کے اندر آئے. پالوس اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ خدمت کے لیے پھر نکل گیا. ایک بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا. 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سمندر میں جا کے جہاز ٹوٹ جاتا تھا. پھٹے اس کے جو تختے تھے ان پر بیٹھ کر باہر نکلتے تھے. لکڑیوں کا جہاز ہوتے تھے، وہ تختوں پر بیٹھ کر باہر نکل آتے تھے. 3 بار اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہم کہتے ہیں کرے خدا ساڑے نال ہی نہیں، کرے خدا دی کی مرضی ہے، کیوں ساڑے بار بار مشکلات دیاں نے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، مشکلات میں بھی ہم کتنا خدا کے ساتھ ہیں. 3 بار اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جہاز ٹوٹنے کا خطرہ اس کو پڑا. آگے 1 رات دن سمندر میں کاٹا. 1 رات 1 دن کتنا؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے. آج کو 24 گھنٹے کسی بس پہ سفر کرنا بھی مشکل سمجھتا ہے نا. کہاں پر کاٹا؟ سمندر میں. پھٹے تھے، ٹوٹے جہاز تھے. 1 دن 1 رات وہاں پر پھٹے پر بیٹھ کر، تختے پر بیٹھ کر ہی کاٹا. آگے میں بارہا سفر میں، بار سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، پھر ڈاکوؤں کے خطروں میں، ڈاکو مل جاتے تھے. اپنی قوم سے خطروں میں، پھر اپنی قوم کا بھی بڑا خطرہ تھا. ان خطروں میں غیر قوموں سے ہٹ کے اپنی قوم کا بھی خطرہ تھا، غیر قوموں سے خطروں میں، غیر قوموں کا بھی خطرہ تھا، شہر کے خطروں میں، شہر میں بھی خطرہ تھا، بیابان کے خطروں میں، بیابان میں جاتے وہاں پر بھی خطرے تھے، سمندر کے خطروں میں، سمندر پہ بھی خطرات تھے، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، جھوٹے الزام لانے والے بھائیوں کے خطرات تھے. محنت اور مشقت میں، بہت دفعہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی تھی اپنے خدمت میں جانے کے لیے، اخراجات کے لیے. بارہا بیداری کی حالت میں، کئی راتیں لگاتار جاگنا، بھوک اور پیاس کی مصیبت کئی میں، دفعہ بھوک اور کئی دن پانی نہیں ملتا تھا. بارہا فاقہ کشی میں، بارہا فاقہ کشی کرتے رہے. سمندر اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. ہاں، اس طرح سے کہتے ہیں میں کس طرح سے سردی میں اور ننگے پن کی حالت میں نے کس طرح سے گزارا. آگے اور باتوں
बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, इन बातों का तो जिक्र कर दिया, कुछ और भी बातें हैं इनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज दबाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि सब कलीसियों के बारे में फिक्रमंद रहता हूं। इसके साथ क्या हुआ है, ग्रंथियों के साथ क्या हुआ है, तसलीकियों के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ, इन कलीसियों की फिक्र भी हर रोज मुझे आकर दबाती है। टेंशन में रहता हूं कि कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, और ये भी सारा सिलसिला। आगे पढ़िए। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता? कोई कमजोर होता है तो मुझे दलेरी मिलती है, मैं कमजोर नहीं होता। किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता? कोई ठोकर खाता है तो मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो इन बातों पर फख्र करूंगा। अगर फख्र करना भी पड़ा मुझे तो मैं इन बातों पर ही फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। जो मेरी अपनी वीकनेस है उसके साथ ही बात करूंगा कि मुझे यहां पर कमजोरी हुई है। अपनी खूबियां नहीं, इस तरह की जिस्मानी खूबियां नहीं, ये रूहानी खूबियां हैं कि अपनी कमजोरी पर वो फख्र करता है। इसलिए हमें भी सीखना है इन चीजों से, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है जरूर है कि दुख सह कर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मजबूत करें अपने आप को और तैयार रहें मसीह के लिए, दुख उठाने के लिए। दुख उठा कर ही हम